سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان سے بڑھ کر مہربان، سردار دو جہاں، مہربان و شفیق، سارے جہانوں کے لیے میرے حضور سراپا رحمت ہیں، جبکہ مومنوں کے لیے تو بے حد شفیق و مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128۔ ترجمہ: لوگو، تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، وہ تمہاری خیر و فلاح کے لیے بہت حریص ہے، مومنوں پر تو نہایت ہی مہربان اور بے حد شفیق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ مرقوں میں ایک منظر یاد آ گیا ہے۔ میرے حضور کے صحابہ نماز پڑھنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ ایک سادہ سا دیہاتی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور صحن کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ یہ کہہ کر اس کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے حضور صحابہ کو روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا پیشاب مت روکو، وہ پیشاب پورا کر لیتا ہے۔ تو میرے حضور اسے اپنے پاس بلاتے ہیں، محبت و شفقت کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ابو داود کتاب الصلاۃ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو وہ دیہاتی لگا نماز میں یوں کہنے، اے اللہ مجھ پر بھی رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم فرما، اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس بدوی سے کہا، اللہ کے بندے، تو نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ لوگوں، پیشاب روکنے پر جو تکلیف ہوتی ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی کی اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوئی۔ پھر اس دیہاتی نے اپنی معصومانہ سوچ کے مطابق جو کہا وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ دیہاتی کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور دل سے دعا نکلی تو صرف اپنے حضور کے لیے۔ یہ سادہ سا دیہاتی جو میرے حضور کا صحابی بن گیا ہے، میرے حضور اس دیہاتی پر اس قدر شفیق اور مہربان ہیں کہ دیہاتی بھی اس قدر اپنی جان پر شفیق و مہربان نہیں ہے، اور حضور کا معاملہ اپنے ہر صحابی کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ میرے حضور اپنے امتیوں پر کس قدر مہربان اور شفیق ہیں۔ کوئی اپنی ذات کا مالک نہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جسم میرا ہے، جان میری ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ لوگوں، میرے حضور جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تیری جان اور تیرا جسم اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا تو اپنی جان اور جسم کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابن ماجہ ابواب الطب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اب تک زہر ہی پیتا رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے مار لیا وہ جہنم کی آگ میں رہتا ہو اس ہتھیار کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ اسی طرح جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بلند جگہ سے گراتا رہے گا۔ جی ہاں، جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا تو یہ جرم ہوگا اور اس جرم کی اسے سزا ملے گی، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی بھی اسے سزا ملے گی۔ یہ ہے مہربان اسلام، اور اس اسلام کو جو لائے ہیں وہ ہے مہربان و شفیق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کی آخری سزا سنا کر ایک انسان کی بیوی کو بیوہ ہونے سے بچایا، بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا، والدین کو بیٹے کی جدائی سے بچایا، اور خودکشی کرنے والے کو جہنم کی دہکتی آگ سے بچایا۔ اللہ کی خاطر جسم کو مشقت میں ڈالنا،
اسی طرح وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو اذیت سے دوچار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، تو میرے حضور نے اس سوچ کا بھی خاتمہ کیا۔ ابو داود کتاب الایمان النظر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں آئے گا اور نہ ہی گفتگو کرے گا، یعنی چپ رہے گا اور روزہ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ چپ کر روزہ ختم کرے، بات چیت کرے، سائے میں جائے اور بیٹھے، ہاں اپنا روزہ پورا کر لے۔ ابو داود کی اسی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے ارد گرد طواف کر رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ اس کی ناک میں نکیل تھی اور ایک شخص وہ نکیل پکڑ کر اسے اونٹ کی طرح لے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکیل کو اپنے ہاتھ سے کاٹ پھینکا اور اسے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے۔ ابو داود کی اسی کتاب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے رکھے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، میرے حضور نے واضح کر دیا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال کر اپنے جسم کو اذیت سے دوچار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے گا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس فعل کا کوئی وزن نہیں، اللہ کو ایسے افعال کی کوئی پرواہ نہیں۔ جی ہاں، میرے حضور نے انسان کی جانور اس کے جسم کی تعذیب و اذیت سے بچایا۔ ابو داود کتاب التطوع میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں عورتوں کے حصے میں گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا یہ رسی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، نوافل ادا کرتی ہیں، جب سست پڑ جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو تھام لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس رسی کو کھول دو اور فرمایا تمہیں چاہیے جب تک چستی میں نماز پڑھی جائے پڑھو، جب سستی محسوس کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ جی ہاں، مسلمان اپنے ساتھ اتنا مہربان نہیں جس قدر میرے حضور اس کے لیے مہربان ہیں، اور میرے حضور کی یہ مہربانیاں قرآن اور حدیث کی صورت میں قیامت تک قائم رہیں گی، اور انہی مہربانیوں کے شکریہ کے مہربان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے اور اجر پاتے رہیں گے۔ سو جا تجھے گرم ہوا بھی نہ لگے۔ ابو داود کتاب الاتامہ اور ابن ماجہ باب الاتامہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی رہ گئی، اس نے ہاتھ دھویا نہیں اور چکنائی کی بو باقی رہ گئی، پھر اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اپنے سوا کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے، جی ہاں وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ میرے حضور نے بتلا دیا کیونکہ ہاتھ پر چکنائی ہوگی تو اس کی بو سونگھ کر چیونٹیاں کاٹیں گی، یہ سویا ہوا ہڑبڑا کر اٹھے گا، چیونٹیوں کا برا بھلا کہے گا، ارے چیونٹیوں کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر۔ عزیزان محترم، میرے حضور چاہتے ہیں کہ ان کا امتی میٹھی نیند سوئے، اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ابو داود کتاب الاشربہ میں ہے میرے حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور گھر کا دروازہ بند کر لو۔ اللہ اللہ، میرے حضور کو کس قدر فکر ہے کہ ان کا امتی کہیں دروازہ کھلا رکھ کر ہی نہ سو جائے اور کوئی جانور اندر آ کر نقصان کر جائے یا کوئی شیطان کا بہکایا ہوا انسان اندر آ جائے، لہٰذا میرے حضور نے نصیحت فرمائی کہ دروازہ بند کر کے بسم اللہ پڑھ کر سونا چاہیے، آنکھ بجھا کر سونا۔ ابو داود کتاب الادب میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو نصیحت فرماتے ہیں جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑ دیا کرو۔ ابن ماجہ ابواب الادب میں ہے مدینے میں ایک گھر کو آگ لگ گئی جبکہ گھر والے گھر میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حادثے کی خبر ہوئی تو فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ جی ہاں، سوتے وقت آگ بجھانا ضروری ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات
ہوئے ہیں کہ کوئلے جلتے رہے، خاندان سو گیا، صبح اٹھے تو سب مردہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کوئلے جو گیس نکلتی رہی وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس طرح بجلی کے چولہے، گیس کے ہیٹر سردیوں میں رات بھر چلتے رہے اور پھر قریب پڑی ہوئی کوئی شے ہیٹ اپ ہو کر آنکھ کی نظر ہو گئی اور سارا گھر جل گیا۔ ہمارا دفتر ایک بار اس وجہ سے جل گیا کہ اس کا کمپیوٹر آن رہا، کسی طرح سے آگ لگ گئی۔ صبح دیکھا تو سارا دفتر راکھ بن چکا تھا۔ ابو داؤد کتاب الادب میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ ایک بار ایک چوہیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور 1 درہم کے برابر جگہ جل گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان اس جیسی مخلوق کو ایسی حرکت سجھا دیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چراغوں کا دور ختم ہو گیا، اب تو بجلی کے قمقموں کا دور ہے، لہٰذا ان سے کیا خطرہ ہے؟ ان سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد آیا، ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو مدرسے کے ایک کمرے میں دیکھا کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں اور میرے چند ساتھی کمرے کی طرف دوڑے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک ساتھی نے دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھی جو لحاف لیے بڑے مزے سے سو رہا تھا، اس کے لحاف کو آگ لگ گئی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اوپر جو بلب تھا وہ رات بھر جلتا رہا، اچانک وہ نیچے گر پڑا، اس کی گرمی نے لحاف کو آگ لگا دی اور روئی بھی آنکھ پکڑ کر سلگنے لگی۔ جی ہاں، شیطان چوہیا کو سجا بجھا سکتا ہے تو بلب کو کسی جانور کے ذریعے گرا سکتا ہے جو اچھی طرح فٹ نہ ہو۔ الغرض جو میرے حضور نے فرمایا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، یا پھر اگر لائٹ کا روشن رکھنا ضروری ہو تو پھر لائٹ کے فٹنگ وغیرہ کا اطمینان ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ابو داؤد میں میرے حضور کی یہ نصیحت بھی درج ہے کہ برتن کو بھی ڈھانپنا چاہیے، مشکیزہ ہو تو اس کا تسمہ باندھنا چاہیے۔ فرمایا، شیطان نہ تو مشکیزہ کا بند کھول سکتا ہے اور نہ ڈھانپے ہوئے برتن کو ننگا کر سکتا ہے۔ الغرض میرے حضور اس قدر مہربان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا امتی رات کو اٹھ کر پانی پینے لگے، مشکیزے کو منہ لگا لے، جبکہ مشکیزے میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو، بچھو ہو، وہ اس کے منہ پر ڈنک مار لے یا زہریلا کیڑا مکوڑا اندر چلا جائے اور میرے حضور کا امتی تکلیف اور بیماری کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا میرے حضور چونکہ ہر مومن سے، اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ مہربان و شفیق ہیں، لہٰذا ہدایت دے کے سونے سے قبل ان ہدایت پر عمل کر لینا چاہیے۔ ابو داؤد کتاب الاشربہ میں ہے کہ مشکیزے کو منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے، یعنی گلاس یا پیالے میں ڈال کر پیا جائے کہ اس میں کوئی شے ہوگی تو نظر پڑ جائے گی۔ چھت پر سونے میں احتیاط۔ گرمیوں کے موسم میں بعض لوگ گھر کی چھتوں پر سوتے ہیں، میرے حضور نے یہاں بھی ہدایت دی۔ ابو داؤد کتاب الادب میں ہے، فرمایا، جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے کہ جس کے گرد میں ڈیر وغیرہ پردہ وغیرہ نہ ہو تو اس سے حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا۔ یاد رہے، بعض لوگ خواب میں اٹھ کر چل پڑتے ہیں اور پھر چارپائی پہ واپس آ کر سو جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ سو جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی چھت پر سویا اور منڈیر نہ ہونے کی وجہ سے نیچے گر پڑا اور مر گیا۔ شیطان بھی ایسا کر سکتا ہے کہ خواب میں کسی شخص کو پیدل چلا دے اور وہ نیچے گر جائے، مرنے سے بچ بھی جائے تو ٹانگ اور بازو ٹوٹ جائے۔ میرے حضور یہاں بھی تلقین فرماتے ہیں کہ چھت پر سونا ہے تو احتیاطی تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے، خاص طور پر بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا اور بھی ضروری ہے۔ قربان جاؤں، میرے حضور کی تلقین فرما رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں کہ ان کا امتی نقصان سے دوچار نہ ہو جائے۔ بستر جھاڑ لیں۔ عزیزان محترم، ساری احتیاطیں کر کے آپ بستر پر چلے گئے، اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرے میں ویسے بھی سائنسی اعتبار سے نیند زیادہ اچھی اور آرام دہ آتی ہے، یہاں پھر میرے حضور ایک نصیحت فرما رہے ہیں۔ ابن ماجہ ابواب الدعا میں ہے، حضور نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹنا چاہے تو وہ اپنے تہبند کا کنارہ کھول کر اس کے ساتھ اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس بستر پر کوئی شے آ گئی ہو۔ قربان جاؤں اپنے پیارے حضور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شفیق ہیں کہ اپنے امتی کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بستر جھاڑنا ضروری ہے، اور اسے جھاڑنے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا وغیرہ نہ ملے تو اپنے تہبند کے ایک پہلو کے ساتھ ہی بستر جھاڑ لے، کہیں اندھیرے میں اس پہ کوئی موذی کیڑا مکوڑا نہ آ گیا ہو تو اس طریقے سے وہ اڑ جائے، چونٹی ہو تو وہ بھی بستر سے اتر جائے کہ کہیں میٹھی نیند سوئے سوئے میرے حضور کے امتی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ایک نہیں، دونوں جوتے پہنے۔
میرے پیارے حضور کا امتی بیدار ہو چکا ہے، اپنے معمولات زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ وہ جلدی میں جوتا پہننے لگ گیا ہے، مگر ایک جوتا ملا ہے، دوسرا ملتا نہیں، یا ملا ہے تو تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ایک ہی جوتا پہنے چل پڑتا ہے۔ میرے حضور نصیحت فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کتاب اللباس میں ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے، اسے چاہیے کہ دونوں پہنے یا دونوں اتار لے۔ قربان اپنے حضور پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہیں کہ میرا پیروکار ایک جوتے میں چلے تو توازن کھو کر گر نہ پڑے، اسے چوٹ نہ لگ جائے، اور پھر یہ بھی تو بات ہے کہ یوں یہ اچھا نہ لگے گا اور مومن چلتے ہوئے اچھا نہ لگے، باوقار نہ لگے، یہ میرے حضور کو گوارا نہیں۔ کیوں جی، دیکھا نا، میرے حضور ہے نا ہر ایک کی جان سے بڑھ کر مہربان، ہر ایک کی ماں سے بڑھ کر مہربان، اس کے باپ سے بڑھ کر مہربان، پھر کیوں نہ صحابہ کہیں جان بھی فدا، ماں بھی صدقے، باپ بھی واری، دنیا کی ہر نعمت کیا پیارے حضور کی حرمت پر جان بھی قربان۔ بالوں کو سنوار لے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا باہر نکلے تو بن سنور کر نکلے، بیوی کی تمنا ہوتی ہے کہ شوہر باہر جائے تو اچھا ہو کر جائے۔ ابو داؤد کتاب الترجیل میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں وہ انہیں بنا سنوار کر رکھے۔ اللہ اللہ، اپنے امتیوں کا اس قدر خیال، اس قدر ہدایت اور کیوں نہ ہو۔ میرے اور تمہارے حضور سب سے بڑھ کر مہربان و شفیق ہیں، رؤوف و رحیم ہیں۔ ٹوٹے برتن کو منہ نہ لگانا، اے میرے حضور کے پیروکار، گھر سے نکلے گا تو کم از کم کچھ نہ کچھ پی کر ہی نکلے گا، لسی پیے گا یا دودھ، ملک شیک لے گا یا چائے کی چسکی، تو جلدی میں ہے اسے گلاس یا کپ میں پینا شروع کر دیتا ہے جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے حضور تجھے منع کرتے ہیں۔ ابو داؤد کتاب الاشربہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پیالے یا کپ یا گلاس کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پیا جائے، مشروب میں پھونک ماری جائے۔ اللہ اللہ، میرے حضور کو یہ گوارا نہیں کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پیے گا تو اس کا ہونٹ زخمی نہ ہو جائے، یا یہ کہ وہاں جراثیم ہوتے ہیں اس کے منہ میں کوئی جراثیم نہ چلا جائے، یہ پھونک بھی نہ مارے کہ ہوا میں موجود کوئی جراثیم پھونک کے ساتھ شامل ہو کر اس کے مشروب میں نہ چلا جائے۔ جی ہاں، میرے حضور اپنے ہر امتی کی جان سے بڑھ کر مہربان ہیں، شفیق ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔ دیکھنا، اپنا خیال کرنا اور اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی خیال رکھ۔ پھونک مارنے میں ایک قباحت یہ بھی ہے، پانی کے اندر ہی سانس لینے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر وہی پانی دوسرا بھی پیے گا، مذکورہ برتن میں اپنی باری پر تیسرا بھی پیے گا تو یہ انداز نفیس نہیں ہے، اور مومن کو تو نفیس ہونا چاہیے۔ جو چیز دوسرے کے لیے کراہت کا باعث بنے اس سے پرہیز لازم ہے۔ نفاست کی بات چلی ہے تو اپنے حضور کی نفیس تباہ کا ذکر کر دوں۔ مسلم اور ابو داؤد کتاب الاشربہ کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت کھانے گئے تو کھانا کھانے کے بعد مشروبات پیا، پھر کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں کھائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کھجور کھاتے تھے اس کی گٹھلی شہادت اور ساتھ والی انگلی ملا کر ان کے پشت پر رکھتے گئے۔ جی ہاں، میرے حضور نے گٹھلیوں کو اسی برتن میں نہیں رکھا جس میں کھجوریں پڑی تھیں۔ میرے حضور نے ادب اور نفاست کی تعلیم دے دی۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ بوٹی کھا لی اور ہڈی سالن کے اسی برتن میں رکھ دی جس میں سے وہ کھانا کھا رہے تھے، یا منہ میں چوسی ہوئی ہڈی چنگیری میں رکھ دی اور پھر اپنی انگلیاں جو بار بار منہ میں ڈالتا ہے ان کو پونے سے صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر اجتماعی کھانے میں اپنے گھر سے باہر کسی کے ہاں دعوت کے موقع پر ایسی ساری باتیں اور عادتیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ لوگوں میرے حضور چاہتے ہیں کہ ان کے امتی کی کوئی عادت اسے بے قابو بے وقار نہ کر دے۔ صدقے اور قربان ایسے پیارے حضور کی محبوب اداؤں اور سنتوں پر چوٹ نہ لگ جائے۔ میرے حضور کا امتی اپنے کسی کام پر چلا گیا، یہ چمڑے کی جیکٹیں بناتا ہے یا چمڑے کا فٹ بال، چمڑے کا چودہ بناتا ہے یا پرس، تلوار کی میان بناتا ہے یا کچھ اور۔ ابو داؤد کتاب الجہاد میں ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چمڑے کے ٹکڑے کو دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر کاٹا جائے۔ ہاں،
میرے حضور کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی محنت کش کام کرتے ہوئے ایسی بے احتیاطی کرے کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو جائیں، انگلیاں زخمی ہو جائیں۔ محنت کش کو میرے حضور کے امتی کو اللہ نے رزق دے دیا ہے، وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اپنا خیال رکھے، ایسا نہ کرے کہ مال کی بنیادی اساس یعنی جو رزق کا منبع ہے اسے ہی صدقہ کر دے یا اس قدر کر دے کہ پھر خود مسکین بن جائے۔ ابو داود کتاب الزکاة میں ہے، میرے حضور نے فرمایا بلا شبہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ اس انداز سے کیا جائے کہ خود محتاج اور ضرورت مند نہ ہو جائے۔ یعنی میرے حضور اپنے ہر امتی کو سبق دے رہے ہیں کہ اپنا خیال رکھو اور یہ خیال رکھتے ہوئے سب کا خیال رکھو، جہاں ضرورت ہو جائے وہاں ایثار اور قربانی بھی کرو۔ یہ ہے متوازن دین، شاندار تعلیم جو دی ہے میرے حضور نے، جو ہر امتی کے ساتھ اس کی جان سے بڑھ کر ہے شفیق و مہربان۔ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر جان بھی قربان۔ مصیبت پر ثواب۔ اے میرے حضور کے محب اور پیروکار امتی، ساری احتیاطیوں کے باوجود تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف سے دوچار ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ میرے حضور تجھے خوشخبری سناتے ہیں۔ ابن ماجہ ابواب الفتن میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ اپنے دین اور ایمان میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان نرم ہو تو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آزمائش، مصیبت و تکالیف آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ابواب الطب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کو تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا، اسے بخار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخار میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ آخرت میں جہنم کے عذاب کے بدلے اس کا حصہ اس بخار کو بنا دیا جائے۔ اللہ اللہ، پہلی بات اللہ سے عافیت کی دعا اور اپنی عافیت کے لیے مقدور، پھر احتیاط، پھر بھی تکلیف آ جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب و بے شمار۔ یہ خوشخبریاں اور دلاسے دیے ہیں میرے حضور نے، اپنے ایسے مہربان حضور پر جان بھی قربان۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔